السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچری سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشحال رکھے، اللہ ہر تنگ نظری سے محفوظ رکھے، اللہ ہر بلایات سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہر بیماری سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ آپ لوگوں کے کمائیوں میں برکت دے، اللہ آپ لوگوں کے جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے جمیل، شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج پھر میں بابری مسجد کے لیے بولوں گا۔ حالانکہ کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا بابری مسجد کے ایشو پر میں نے بتایا تھا، جو فیصلہ آیا تھا، وہ لوگوں کو جو میل آیا تھا وہ بتایا تھا۔ آج پھر اسی کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ آج پھر ایک میل آیا ہے۔ جس طریقے سے وہ لوگ جو بتایا تھا میں آپ لوگوں کو 15 ایکڑ زمین ایودھیا کے کون سے بھی علاقے میں لے لو بولے تھے وہ لوگ، لیکن کچھ ہمارے مسلمان جو اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، جو ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، وہ لوگ نے جا کر وہاں پہ زمین کا جائزہ لیا، جو زمین دینے کے لیے لوگ راضی ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ زمین کا جائزہ لیا، اور وہ ٹیمپل سے تقریباً ایک کلومیٹر سے آگے اس زمین کو پسند بھی کیا، کیونکہ زمین بالکل چکلے کے ویسے کر کے دے رہے ہیں وہ لوگ، چکلا بینس یعنی بالکل صاف کر کے دے رہے ہیں، وہاں پہ بنانے کی یہ لوگ بات کیے ہیں، یہ لوگ تیار میں ہیں۔ لیکن اس کے اوپر جی سی سی، او آئی سی، یو این سی سی کیا بولتا ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ تو وہاں کی مووی بنا کر، ایک پکچر بنا کر، یہ سارے چیزیں دستاویزات اور زمین کے سارے فوٹوز وغیرہ او آئی سی تک بھیج چکے ہیں، جس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ لیکن ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن آپ لوگ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے۔ جتنے بھی میرے اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں، آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیے، کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ آپ لوگ اس فیصلے سے خوش ہے یا خوش نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے دوسری جگہ پر مسجد کو تعمیر کرانا، بابری مسجد کو حی علی الصلاۃ کی گونج تو سننے کے لیے ایودھیا سے یہ کانے ترس رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو سوچے تھے، میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں، اگرچہ یہ اگر دوسری جگہ پہ بھی بابری مسجد تشکیل دی جاتی ہے، وہاں پہ بنائی جاتی ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی جیت ہوگی، یہ ہماری بہت بڑی جیت ہوگی۔ اس فیصلے سے، اس چیز سے ہمارے دوسرے مساجد جو ہے نا وہ محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ چیز کا علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، ان کی اوقات کا ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ اگرچہ غلط کام کچھ کریں گے تو ان کو بھگتنا پڑے گا، اس انداز میں بھگتنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز، یہ لوگ بنانے کا پیسہ بھی دیتے وہ رہے، لیکن آپ لوگوں کو خود اچھی طرح پتہ ہے، جب یہ لوگ ٹیمپل بنا رہے ہیں تو جو ہے سو معاملی جو 300 روپے جو گھر کو لے کے آتا ہے انہیں بھی چندہ دے رہا ہے، تو ہمارے کو ایسے چندوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ دیں گے تو کہاں سے دیں گے، یہ ہم کو معلوم ہے اچھی طرح۔ یہ عوام کو چوسیں گے، پہلے ہی ویسے ہی مر رہی ہے عوام، پہلے بے روزگاری سے مر رہی، پہلے مہنگائی سے مر رہی، پہلے کرنے کے لیے کام نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اوپر سے یہ آفتیں، یہ مصیبتیں کون برداشت کریں گے؟ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب آپ لوگ فیصلہ یہ کریے کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے۔ جو زمین ماپی گئی، جو زمین کا معائنہ کیا گیا، جو زمین دکھائی گئی، جو زمین دیکھی گئی، اس پہ مسجد بننا کہاں تک صحیح ہے، یا اس چیز کو جہاں پہ بابری مسجد کو شہید کر کے جو یہ لوگ جو چیز بنائے وہ چیز کو توڑ کر مسجد بنانا۔
اگرچہ وہ جگہ پہ بنی رہی تو پھر یہ مسئلہ چلتا رہے گا سالوں سال، لیکن یہ دوسری جگہ پہ اس سے 1 کلومیٹر فاصلے پر اگرچہ یہ تیار ہو جائے گی، کسی کی اوقات نہیں ہوگی بعد میں بابری مسجد کے بارے میں بات بھی کرنے کی۔ اب آپ لوگ سوچو، دیکھو، سمجھو اور کمنٹ کرو تاکہ آپ لوگوں کے خیالات کا میرے کو پتہ چلے، اور سامنے والے یہ جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ بھارت کی عوام کتنا اس فیصلے کے ساتھ ہے، اس چیز کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو بتانے کا اور بولنے کا تو دوسرا راستہ نہیں ہے۔ راستہ صرف یہی ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر اپنے اثرات مرتکب کر سکتے ہیں، اپنے دلی خواہش بتا سکتے ہیں تاکہ میں آگے تک بتا سکوں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کام ہوا ہے آج 3:30 بجے کے درمیان، تو اس کے اوپر تقریباً 16 آدمی تھے، 16-17 آدمی تھے، ہمارے وہاں کے رہنے والے لوکل، اور کچھ دلی سے تھے، 2 حیدرآباد سے تھے۔ وہ سارے لوگوں کی ایک ٹیم نے جو تشکیل دی گئی تھی، وہ ٹیم نے اس زمین کا بھی معائنہ کیا اور اس کو ماپے ہیں، اور وہ لوگ تو یہ کھلے طور پر یہ کہہ رہے ہیں 15 ایکڑ کی بجائے اور زیادہ بھی چاہیے تمہارے کو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کہنا تھا وہاں کے ذمہ داران کا۔ لیکن میرے حساب سے اگرچہ کچھ امن سے کوئی کام ہوتا ہے، اچھے طریقے سے، کسی کو کوئی اعتراض کے بغیر یہ کام انجام دینے میں بہتری ہے۔ اگرچہ ضد پہ ہم اڑے رہیں گے، ویسے ہی پکڑ لے کے بیٹھیں گے، تو جتنے سال ہمارے کو اس کشمکش میں نکل گئے، اس سے زیادہ بھی وقت نکل سکتا، پھر ہماری نسل بھی بوڑھی ہو جائے گی، اس کا حل ایسے ہی نکلے گا۔ کیونکہ ایک مرتبہ ایک چیز ہو جانے کے بعد، کیونکہ ہم ان کی ذات سے بھی واقف ہیں، ان کی زبان سے بھی واقف ہیں، ان کے کرتوتوں سے بھی واقف ہیں، ان کی سوچ سے بھی ہم واقف ہیں، اسی لیے ہم ان کے اوپر ہرگز بھروسہ نہیں کر سکتے، کوئی چیز کا ہرگز بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب آپ لوگوں کی مرضی بتائیے، آپ لوگوں کی خوشی بتائیے، آپ لوگوں کی خواہش بتائیے، تاکہ میں آگے سے رکھ سکوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہتری کیا ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، تاکہ یہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے۔ یا اللہ، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور سارے مل جل کے رہو اور ماں باپ کی خدمت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے واسطے۔ یا اللہ، السلام علیکم۔